کبھی کبھی دنیا میں ایسے واقعات ہو جاتے ہیں جو عقل کو بالکل چکر میں ڈال دیتے ہیں۔ آج ہم ایک ایسے ہی سچے اور حیران کن واقعے پر غور کرنے جا رہے ہیں۔ یہ قصہ نجف کا ہے اور یہ اتنا عجیب ہے کہ سبب اور اثر کے بارے میں ہماری پوری سمجھ کو ہلا کر رکھ سکتا ہے۔ اور یہی تو اصل سوال ہے جو اس پوری کہانی کا مرکز ہے۔ سوچنے والی بات ہے، کیسے ہو سکتا ہے کہ اتنی اونچائی سے گرنا تو محفوظ ہو، لیکن ایک چھوٹی سی ٹھوکر جان لے؟ یہ سوال ہمیں مجبور کر دیتا ہے کہ ہم اپنی دنیا کے بنیادی قوانین کو دوبارہ سے دیکھیں۔ چلیں اس الجھن کو سلجھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو ہماری کہانی کا پہلا حصہ شروع ہوتا ہے علم و حکمت کے شہر نجف اشرف سے، خاص طور پر مدرسہ سید سے۔ اس زمانے میں جب مرحوم آغا سید محمد قاسم یزیدی وہاں موجود تھے۔ ذرا تصور کریں نجف کی ایک گرم رات کا سکون۔ کچھ طلباء صحن میں سو رہے ہیں اور کچھ ٹھنڈی ہوا کے لیے مدرسے کی اونچی چھت پر چلے گئے ہیں۔ ہر طرف ایک دم خاموشی اور اطمینان کا ماحول ہے۔ اور پھر اچانک یہ سکون ٹوٹ جاتا ہے۔ ایک آئینی شاہد ہیں حج شیخ مرتضیٰ طالقانی۔ ان کے الفاظ ہمیں سیدھا اسی لمحے میں لے جاتے ہیں جب رات کی خاموشی ایک شور اور افراتفری میں بدل گئی۔ جب وہ قریب پہنچے تو پتہ چلا کہ ہوا کیا ہے۔ ایک خراسانی طالب علم تھا، سوتے ہوئے کروٹ بدلی اور سیدھا چھت کے کنارے سے نیچے صحن میں جا گرا۔ اب اتنی اونچائی سے گرنے کا نتیجہ کیا ہو سکتا ہے؟ ذہن میں تو ایک ہی خوفناک خیال آتا ہے نا؟ لیکن جو ہوا وہ کسی معجزے سے کم نہیں تھا۔ اس طالب علم کو ایک خراش تک نہیں آئی۔ وہ ایسے اٹھ کر بیٹھ گیا جیسے کوئی گہری نیند سے جاگا ہو۔ یہ کیسے ممکن تھا؟ اتنی اونچائی سے گرنے کا مطلب تو یقینی موت ہونا چاہیے تھا، لیکن یہاں تو اس کا ذرا سا اثر بھی نظر نہیں آیا۔ تو یہ تو تھا پہلا واقعہ۔ اب کہانی کے دوسرے حصے کی طرف چلتے ہیں، جو پہلے واقعے کے بالکل الٹ ایک بالکل مختلف تصویر ہمارے سامنے رکھتا ہے۔ اس معجزے کے صرف چند دن ہی گزرے تھے کہ ایک اور واقعہ پیش آیا، اور یہی وہ واقعہ ہے جو اس پوری کہانی کو ایک ناقابل فہم تضاد میں بدل دیتا ہے۔ اس بار کا منظر مدرسے کا تہہ خانہ ہے۔ ایک طالب علم لکڑی کے ایک چھوٹے سے تختے پر سو رہا تھا جو زمین سے 1 فٹ بھی اونچا نہیں تھا۔ سوچیں، ایک بالکل معمولی سی بات، نیند میں کروٹ لیتے ہوئے وہ نیچے گر جاتا ہے۔ 1 فٹ سے بھی کم اونچائی سے گرنے کا نتیجہ، جہاں شاید ایک خراش بھی نہیں آنی چاہیے تھی، وہ طالب علم موقع پر ہی دم توڑ دیا۔ یہ نتیجہ اتنا غیر متوقع اور افسوسناک تھا کہ اس نے سب کو ہلا کے رکھ دیا۔ تو اب ہمارے سامنے 2 واقعات ہیں۔ ایک طرف ایک جان لیوا حادثہ جس کا کوئی اثر نہیں ہوتا، اور دوسری طرف ایک معمولی سی ٹھوکر جو موت کا سبب بن جاتی ہے۔ یہ تو ہمارے سبب اور اثر کے عام تصور کے بالکل خلاف ہے۔ تو آخر یہاں ہو کیا رہا ہے؟ آئیے اب اس طرف بڑھتے ہیں کہ یہ ماخذ اس حیران کن تضاد کی وضاحت کیسے کرتا ہے، کیونکہ یہ صرف ایک عجیب کہانی نہیں ہے بلکہ اس میں ایک گہرا سبق چھپا ہے۔ عام طور پر ہم سب دنیا کو اسی طرح دیکھتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ اگر آپ ایک گلاس گرائیں گے تو وہ ٹوٹ جائے گا، اگر کوئی اونچائی سے گرے گا تو اسے چوٹ لگے گی۔ ہم یہ مانتے ہیں کہ ایک سبب یعنی کاز ہمیشہ ایک مخصوص اثر یعنی ایفیکٹ پیدا کرے گا۔ یہی تو ہماری سائنس اور منطق کی بنیاد ہے۔ لیکن یہ ماخذ ایک بالکل مختلف نظریہ پیش کرتا ہے، ایک ایسا نظریہ جو ہماری سمجھ کو جھنجھوڑ کر رکھ دیتا ہے۔ وہ یہ کہتا ہے کہ سبب اور اثر کے بیچ کا جو تعلق ہے وہ خودکار نہیں ہے، بلکہ ان کے درمیان ایک تیسرا نادیدہ عنصر بھی ہے، اور وہ ہے الہی مرضی یا اجازت۔ اس نظریے کے مطابق سبب صرف ایک ذریعہ ہے، اصل فیصلہ کن طاقت کہیں اور ہے۔ اگر اس منطق سے دیکھیں تو پہلے واقعے میں سبب تو بہت طاقتور تھا، یعنی اونچائی سے گرنا، لیکن اثر یعنی موت کی اجازت نہیں دی گئی، اس لیے اثر ظاہری نہیں ہوا۔ دوسرے واقعے میں سبب بہت کمزور تھا، یعنی معمولی سی گراوٹ، لیکن اثر یعنی موت کی اجازت دے دی گئی اور اس لیے وہ ظاہر ہو گیا۔ اس نقطۂ نظر سے دیکھیں تو کوئی تضاد باقی نہیں رہتا۔ تو اس سب کا مطلب کیا نکلتا ہے؟ یہ سوچنے کا انداز ہمیں کیا سمجھنے پر مجبور کرتا ہے؟ ماخذ کا یہ جملہ پوری کہانی کا نچوڑ بیان کرتا ہے۔
اس نظریے کے مطابق اسباب میں خود سے کوئی طاقت نہیں ہوتی، ان کی تاثیر ایک اعلیٰ طاقت کی طرف سے آتی ہے جو کسی بھی لمحے اسے روک سکتی ہے یا اس کی اجازت دے سکتی ہے۔ اس کے جو نتائج ہیں وہ بہت گہرے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جن طبعی قوانین کو ہم ایبسولوٹ یعنی حتمی سمجھتے ہیں وہ شاید مشروط ہوں۔ ہمارا یہ احساس کہ ہم اسباب کو کنٹرول کر کے نتائج پر قابو پا سکتے ہیں ہو سکتا ہے ایک وہم ہو، یا ہمیں دنیا کو دیکھنے کا ایک بالکل نیا زاویہ فراہم کرتا ہے جہاں ہر لمحہ ایک اعلیٰ مرضی پر منحصر ہے۔ اور یہ سب ہمیں ایک آخری سوال پر چھوڑ جاتا ہے۔ اگر ہماری دنیا کی پیشگوئی کی بنیاد اتنی یقینی نہیں ہے جتنی ہم سمجھتے ہیں، تو پھر واقعی کیا چیز یقینی ہے؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جس پر غور کرنا ہی اس پورے تجزیے کا اصل مقصد ہے۔